بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال جو غلام ابن غلام تھے، مگر اسلام نے انہیں دنیا پر حکومت کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ غلامی سے سرداری تک کا یہ سفر طے کرنے والے غلام تھا، غلام کا بیٹا تھا، لیکن بڑے بڑے سردار ان کے ہاتھ چومتے تھے۔ عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام موزنوں کا سردار ہے۔ آپ کے والد ربا شہر حبشہ کے رہنے والے تھے۔ ربا عرب کے مغرب میں آباد ایک افریقی ملک ہے، جہاں کے لوگوں کا رنگ عموماً سیاہ ہوتا ہے۔ حضرت بلال کا رنگ بھی سیاہی مائل تھا۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت بلال کے والدین مکہ میں آ کر بس گئے تھے۔ حضرت بلال کے والد حبشہ کے غلاموں میں سے تھے، لہٰذا حضرت بلال پیدائشی طور پر مکہ کے ایک قبیلہ بنی جمع کے غلام تھے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکریاں چراتے تھے۔ حسب معمول جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اپنے سفر و حضر کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری بھی دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس سے دودھ مل جائے۔ حضرت بلال نے عرض کی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے اور بکری کے تھنوں میں دودھ دینا اللہ کا کام۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال آپ کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال، جو پہلے ہی اپنا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، اٹھے اور بولے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال حضور کی محبت کے اسیر ہوئے اور آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ حضرت بلال وہ پہلے غلام شخص تھے جنہوں نے مکہ میں اپنے اسلام ظاہر کیا۔ اسلام لانے کی وجہ سے انہیں سخت اذیتیں برداشت کرنا پڑیں۔ حضرت بلال چونکہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، جو سخت مشرک اور دشمن اسلام تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ آتش انتقام سے بھڑکا۔ حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور ان سے استفسار کیا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تو نے کوئی معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ بلال حبشی جواب میں فوراً بولے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور اللہ کو معبود حقیقی مانتا ہوں، جس نے میرے آقا، میرے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ جب امیہ نے ان کا یہ بے باک جواب سنا، اس کو سر سے پاؤں تک بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس نے کہا کہ غلام ہوتے ہوئے اس قدر بے دھڑک جواب دے دیا، وہ برداشت نہ کر سکا اور کہا، اس دین سے باز آ جاؤ ورنہ شدید عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ یہاں سے حضرت بلال پر ظلم کا آغاز ہوا۔ تشدد، اذیت، مار پیٹ، ظلم بڑھتا رہا اور حضرت بلال اپنی زبان سے احد احد پکارتے رہے۔ امیہ بن خلف آپ پر بے انتہا تشدد کرتا اور حضرت بلال سے کہتا کہ تو کہہ لات و منات پر ایمان لایا، مگر حضرت بلال فرماتے کہ میں لات و منات سے بیزار ہوں۔ تشدد بڑھتا جا رہا تھا۔ بلال حبشی ظلم و ستم اور تشدد برداشت کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آتا تو زبان سے عہد کے نعرے بلند ہوتے۔ عرب کی سرزمین جو کہ اتنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، امیہ بن خلف حضرت بلال کو اس تپتی ہوئی گرمی میں زمین پر لٹا دیتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا، آپ کے بدن کی چربی
پگھل پگھل کر ان انگاروں کو بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے آہت کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا، اب تو کہہ کہ تو محمد کے دین سے باز آ جا، لیکن اسلام اور حضور کی محبت حضرت بلال کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی۔ آپ کے سینے میں عشق رسول کی حقیقی چراغ روشن تھی۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ریت پر اوندھے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے۔ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق روز تماشا دیکھتے اور افسوس کرتے۔ آخرکار ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اس بیگانے اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابوبکر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ امیہ نے جواب دیا کہ تمہیں اس کالے غلام سے اگر اتنی ہی ہمدردی ہے تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کروا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان کر دیا کہ بلال اب آزاد ہے اور دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت بلال کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے اور حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کرو۔ اس پر حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں۔ حضرت بلال اپنا زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے اور ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سنتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال نے سب سے پہلے اذان دی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ حضرت بلال کی آواز نہایت ہی بلند و بالا اور دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں تک پہنچی۔ مرد اپنا کاروبار، بچے کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں کس طرف منہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدھر جدھر میں جاؤں تم بھی اسی طرف گھوم جانا۔ لہٰذا حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان مکمل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ شام کے شہر حلب چلے گئے۔ کہتے تھے کہ اب مدینہ میں دل نہیں لگتا۔ حضرت بلال نے ایک رات خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، ایسی بھی کیا بے رخی، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ صبح ہوتے ہی آپ مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت بلال کی اونٹنی مدینہ شریف میں داخل ہوئی، شہر میں شور مچ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے ہیں۔ آپ سیدھے رسول پاک کی قبر پر گئے، لپٹ کر زار و قطار روئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے اصرار کیا کہ آپ اذان دیں تو آپ نے منع کر دیا۔ آخرکار آپ حضرت حسن اور حسین کے اصرار پر راضی ہو گئے۔ حضرت بلال نے اذان شروع کی تو مدینہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ مسجد نبوی کی طرف چل دیے۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو ممبر رسول کو خالی دیکھ کر زار و قطار رونے لگے اور غش کھا کر گر گئے۔ یہ حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔